بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ارتقائی عمل ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگیوں میں اس کا ایک لازمی حصہ ہے، یعنی ہم چاہے یا نہ چاہے یہ عمل تو ہو کر رہے گا۔ لیکن جب بات آ جائے کہ اس میں جتنا بھی موسمی لحاظ سے شدت ہے یا موسمی شدت ہے یا گرمیاں زیادہ ہو جاتی ہے یا ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو اس کو موسمیاتی شدت کہتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے۔ اور وہ اس طرح کے بعض چیزیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جب کرتے ہیں تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ ہم نہ انجانے میں بھی یعنی ہم نہ جانتے ہوئے بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب گاڑی چلتی ہے تو اس میں یا تو پیٹرول یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے یا یہ CNG کے تھرو پہ چلتا ہے۔ تو جب گاڑی چلتی ہے تو اس سے جب دھواں اٹھتا ہے تو اسی وجہ سے ایک فینامنا یعنی ایک مظہر ہوتا ہے جس کو کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں، اور اسی کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے موسمیاتی شدت میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی بارش کہیں پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کہیں پہ کم۔ اور کلاؤڈ سیڈنگ یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدان یہ کر بھی سکتے ہیں، ارادتاً بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں۔ اب اس کلاؤڈ سیڈنگ میں ہوتا کیا ہے تو دوستو بھائیو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر جب یہ بادل آتا ہے تو اس میں ایروپلین یعنی جہاز یا کسی اور ذریعے سے سلور آیوڈائڈ یا اس کو ڈرائی آئس بھی کہہ سکتے ہیں، اسی چیز کو ایروپلین کے ذریعے اسپرے کیا جاتا ہے بادلوں کے اوپر، اور اس سے پھر بارش برستی ہے۔ بارش جہاں پہ بعض اوقات بعض جگہوں پہ بہت زیادہ برستی ہے اور بعض جگہوں پہ کم، لیکن یہ ہے نا کہ یہ تو سائنسی طور پر ہوتا ہے، یعنی سائنسدان ارادتاً کرتے ہیں، لیکن جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے یا ہم اور آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس سے دھواں اٹھتا ہے، اور یا فیکٹریوں میں جو فیول جلتا ہے، چاہے پیٹرول ہو، CNG ہو، کوئی گیس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور جس سے دھواں اٹھتا ہے تو ہم انجانے میں بھی کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں، یعنی ایسے ایلیمنٹس جو پیٹرول اور ڈیزل یا CNG کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے جو چیزیں، تو وہ کلاؤڈ میں جا کے سیڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بادلوں پر اثر پڑ جاتا ہے۔ جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو دو طرح کے عوامل پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کولڈ رین اور ایک کو کہتے ہیں وارم رین۔ تو یہ دو اقسام ہے بارش کی۔ تو کولڈ رین میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ژالہ باری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بادل میں موجود ویپرز یا آبی بخارات بہت زیادہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ژالہ باری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وارم رین میں یعنی گرم بارش میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ یہ برستی ہے یہ بارش، تو وہاں پہ بہت زیادہ برستی ہے، اور بارش جب زیادہ برس جائے تو لازمی اس کا نتیجہ فلڈنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی یعنی تباہی پر اس کا مقدر ہوتا ہے، اور جو پانی ہمیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ پانی ہمارے زمین پہ آ جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں موزمبیق میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ سیلاب آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، کم از کم انسان تو ہیں، تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ آفت ان سے بھی ہٹا دے، اور ان کو بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت فرما دے، اور ہمیں بھی۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اپنے ہی ہاتھوں اس ماحول کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ جو درختیں ہیں ان کو بھی ان کی کٹائی بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کینیڈا کا قانون اس طرح ہے کہ وہاں پہ کوئی درخت
اتنا آسانی سے نہیں کاٹ سکتا ہے جتنا ہم یہاں پہ اپنے ملک میں کاٹ سکتے ہیں، اور اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر یعنی کینیڈا میں اگر کسی کو درخت کاٹنا ہوتا ہے تو قانونی طور پر وہاں پہ اجازت لینا ہے گورنمنٹ سے۔ باقی مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، آپ کمنٹس میں مجھے اور بھی اس کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں کہ کینیڈا میں درخت کاٹنے کا قانون کیا ہے اور درخت لگانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے اپنے ملک میں ہم درخت کاٹتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو درخت ہم نے کاٹنا ہوتا ہے تو اسی کے بالکل اسی جگہ پہ یا اسی کے ساتھ ہی، اگر جگہ نہیں ہو تو ساتھ کسی اور جگہ پہ کسی دوسرے پلانٹ کو پلانٹ کرنا چاہیے۔ بات آ رہی ہے کہ یار ہم تو ایسے موسم میں درخت کاٹیں گے جب پودا نہیں اگ سکے گا، تو اس کے لیے میری رائے کے مطابق ہمیں انتظار کرنا چاہیے کچھ وقت کے لیے کہ جب موسم بہار آ جائے یا اگست کا مہینہ ہو جائے، موسم برسات ہو، تو اس میں ہم درختوں کی کٹائی بھی کریں اور پلانٹیشن بھی کریں تو یہ بات اچھی ہوگی۔ ایک منصوبہ اور ایک پلاننگ لے کے ہمیں درخت کو اگانا بھی چاہیے اور اس کو کاٹنا بھی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہم ماحولیاتی آلودگی پر بہت زیادہ حد تک قابو پا سکتے ہیں، اور ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانا یہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت لازمی بھی ہے، کیونکہ جب ماحول آلودہ ہو، خاص کر ہوا آلودہ ہو، تو اس کے بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی صحت پہ بھی، اور جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو یعنی دمہ کی تکلیف ہو یا سانس کی کوئی اور بیماری ہو، تو ان کو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سانس لینے میں بہت دشواری پیش آتی ہے، اور یہ جو دھواں وغیرہ اٹھتا ہے گاڑیوں سے، تو اس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے یا ہم سائنسی ترقی کے خلاف ہے، جی نہیں، بالکل نہیں، سائنسی ترقی کے خلاف بھی نہیں ہے، اور سائنس کو استعمال کرنا بھی چاہیے، اس کے حق میں بھی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ماحول کو جتنا نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بہت ہی کم سے کم ہونا چاہیے، یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری ترقی بھی ہو اور اسی طرح ہمارے ماحول پہ کم سے کم اثر پڑ جائے۔ جب ماحول پاک ہوگا تو ہوا بھی پاک، پانی بھی پاک، اور اس طرح جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی پاک ہوں گی، یعنی ہماری خوراک بھی پاک و صاف ہوگی، تو انشاءاللہ انسان ترقی بھی کرے گا اور اس کے صحت پہ بھی کم سے کم اثرات ہوں گے، بیماریاں کم ہوں گی، وبائیں کم ہوں گی۔ تو ہم کو اپنے ماحول کو صاف سے صاف